نو کامنٹ. خدا بیوی ایک ہی رکھتا ہے، اس لیے کبھی مت یہ دعا کرے. خدا نے ایوب کو ڈبل برکت دی. یس، ایوب کی کتاب کے آخری چیپٹر میں جب پڑھتے ہیں خدا نے اس کو ڈبل برکتیں دی، لیکن اس کی بیوی ایک ہی تھی. سو دس از دا بلیسنگ. آج ہماری زندگیوں میں یہ برکت ہونی چاہیے. ایلیا اور الیشا نے 3 جگہوں پر جاتے ہیں، اور یہ 3 ایلیا کے اسکول تھے جہاں پر وہ انبیاء زادوں کو پڑھاتا تھا. تھیولوجیکل سیمنریز تھی. ایلیا وہاں پر اپنے شاگردوں کو تیار کرتا تھا. اور ہم آج اس پیسج کو دیکھیں گے. اس پیسج کے اندر بہت سارے میسج ہیں. جو پیراگراف پڑھا گیا اس میں بہت سارے پیغام ہیں، لیکن ہم جس بات پر غور کر رہے ہیں وہ ہے دونا مسئلہ. الیشا اور ایلیا یہ دونوں استاد اور شاگرد ہیں. ایلیا نے اس کا چناؤ کیا تھا. ایلیا نے کھیت میں وہ کام کر رہا تھا. ہمیں یاد ہے کہ ایلیا ایک عظیم نبی تھا، اور ایلیا نے کیا کیا تھا؟ بال کے پجاریوں کو قتل کیا تھا. اس نے آسمان سے آگ منگوائی. یہ ایسا عظیم نبی تھا، اس کے کہنے پر آسمان سے آگ نازل ہوتی تھی. یہ ایسا عظیم نبی تھا، یہ کہے تو آسمان بند ہو جائے، یہ کہے تو آسمان کھل جائے، یہ کہے تو اس کے لیے خدا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور جب اس نے بال کے پجاریوں کو مار دیا تھا تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جب ان کو مار دیتا ہے. اگر آپ یہ واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے سلاطین کے 17 باب کے اندر اس کی 18ویں اور 19ویں آیت میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا، جہاں پر ایلیا آگ منگواتا ہے اور بال کے پجاریوں کو، اس بت کے پجاریوں کو مار دیتا ہے. اور پھر پہلی سلاطین کی کتاب کے 19ویں باب کی 1 سے 30 آیت کے اندر ایزبل جو اسرائیل کی ملکہ تھی اور بت پرست بادشاہ تھا، اس نے یہ قسم کھائی کہ میں ایلیا کی جان کا حال بھی وہی کر دوں گی جو اس نے بال کے پجاریوں کا کیا ہے. تو ایلیا ڈر کے ایک غار میں چلا جاتا ہے. اس لیے یعقوب کے خط میں لکھا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. اور وہاں پر خدا کی آواز اس کو آتی ہے کہ تو یہاں کیا کرتا ہے؟ تو ایلیا کہتا ہے کہ خدا مجھے مار ڈال. تو خدا پھر اس کو کہتا ہے جا اپنی جگہ پر فلاں شخص کو نبی مقرر کر، اور نبی کی جگہ پہ نام خدا نے جس کا لیا وہ الیشا تھا. الیشا کے بارے میں خدا نے اسے کہا جا اس کو انائٹ کر، اس کو مسح کر، تاکہ وہ تیری جگہ پر نبی ہو اور وہ اسرائیل کو گائیڈ کرے گا. میں اسے جانتا ہوں اور اس کی زندگی کے اندر بھوک اور پیاس ہے. اور ایلیا جب کھیت میں سے گزرتا ہے تو الیشا وہاں پر ہل چلا رہا تھا اپنے کھیت کے اندر، اور لکھا ہے کہ یہ کھیت جو تھا جس میں ہل چلا رہا تھا یہ الیشا کا تھا. اور 12 جوڑی بیل. 12 جوڑی بیل کتنے ہو گئے؟ 12 جوڑی 24 بیل اس کے حل میں جٹے ہوئے تھے، اور اتنا بڑا حل یہ چلا رہا تھا. اور ایلیا نے گزرتے گزرتے اپنی چادر اتار کر اس کے کندھے کے اوپر رکھ دی. اور الیشا لکھا اس کے پیچھے بھاگا، اور اس کے پیچھے بھاگ کر اس نے کہا باپ مجھے اپنے ماں اور باپ کو چوم لینے دے، میں تیرے پیچھے آ جاؤں گا. اور الیشا اپنے گھر جاتا ہے اور 12 جوڑی بیل جو تھے انہیں ذبح کرتا ہے، ہل کو جلا دیتا ہے، اپنے کاروبار کو ختم کر دیتا ہے، اپنے بزنس کو ختم کر دیتا ہے، تاکہ آج اگر خدا نے مجھے بلایا ہے نو بزنس نو ریٹرن، میں واپس اب نہیں آؤں گا. اب میں خدا کے پیچھے چلوں گا. اب میری نگاہیں میرے بزنس پر نہیں ہوگی،
से उसने उनको जला दिया और सब कुछ छोड़ के अपने माँ बाप को बाय बाय कहकर वो एलिया के पीछे आ गया और एलिया की खिदमत करने लगा और एलिया के साथ साथ रहा। और अब वक्त आ गया है कि खुदा ने एलिया को कहा है कि मैं आज के दिन तुझे उठा लूंगा, मैं तुझे जिंदा उठा दूंगा। और बाइबल में दो शख्सियत हमें ऐसी मिलती हैं जो जिंदा उठाई गई। नंबर 1 हनूक, नंबर 2 प्रॉफिट एलिजा, मर्दे खुदा एलिया, जिसके लिए आठीन रथ आए, आठीन रथों ने उसे घेर लिया और वो आग के भगोना के अंदर एलिया के सामने आसमान पर उठा लिया गया। सो आज ये डिजायर हम देख रहे हैं, हम इसकी अब तैयारी को देखेंगे। अलीशा के अंदर ये डिजायर थी, खुदा किनको अपना मसला देता? आई हैव क्वेश्चन। खुदा किनको अपना मसला देता है? जो खुदा के साथ कमिटेड है। अदरवाइज झटके लगाने वाले बड़े आपको मिल जाएंगे। समसून के ऊपर से जब खुदा का रूह चला गया, 19 चली गई, उसने फिर भी रस्सियों से उसे बांधा हुआ था, तो उसने अपने आप को झटका, तो लोग उस वक्त भी डर गए, लेकिन उसके बाद 19 उस पर नहीं थी। हम वो झटके जरूर मार के लोगों को डरा सकते हैं, लेकिन अनाइंटिंग नहीं होती। आज गौर करें, हमें वो अनाइंटिंग चाहिए जो बंधनों को तोड़ दे, जो जुओं को तोड़ दे, जो हमारे हालात को बदल दे, जो हमारी जिंदगी को बदल दे, जो हमारी राहों को हमवार कर दे, जो हमारे लिए मौजज़ात कर दे, जो हमारी बरकतों को डबल कर दे। हमें वो अनाइंटिंग चाहिए, वो मस्सा चाहिए। हम क्या आज भूखे और प्यासे हैं? क्या हमारे अंदर ये ख्वाहिश है, खुदा गिव मी डबल पोर्शन, खुदा मुझे डबल पोर्शन अनाइंटिंग दे, मुझे रूह का दूना मस्सा दे, मुझ पर अपने हाथ को खुदा बढ़ा। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सीन नबी था और ये लिखा है कि खुदा ने खुद एलिया को ये बताया था, जाकर अलीशा को मसला। और फिर ये एक अमीर आदमी है, बैल होना, जमीनें होना, ये अमीर है। ही वॉज रिच मैन। अलीशा अमीर आदमी था और इसने अपना सब कुछ छोड़कर खुदा के पीछे आ गया। खुदा किनको बरकत देता है? जो कमिटेड है, जो खुदा के लिए कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, जो खुदा के लिए कुछ छोड़। खुदा ने अब्राहम से कहा, तू अपने नातेदार और माँ बाप को छोड़कर क्या कर, मेरे पीछे आ। और वो अपने रिश्तेदार और नातेदार और बाप के घराने को छोड़कर उसने क्या किया, खुदा के पीछे चला। और खुदा ने उसे कहा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और अब्राहम से ये वादा किया गया था, मैं तुझे बरकत पर, तो इसका मतलब ही डबल पोर्शन है, बरकत पर बरकत। सो आज हमारी ये डिजायर होनी चाहिए कि खुदा हमें ब्लेस दे, खुदा हमें बरकत दे, खुदा की अनाइंटिंग हमारी जिंदगियों पर हो, खुदा का मस्सा हमारी जिंदगियों पे। खुदा उनको डबल पोर्शन अनाइंटिंग देता है जो कमिटेड हैं, जो अपनी जिंदगी में खुदा के लिए कुछ करने को तैयार हैं, जो खुदा के लिए अपना कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, जो अपनी जिंदगी में खुदा को अहमियत देने के लिए तैयार हैं, जो अपनी जिंदगी में खुदा के पीछे चलने के लिए तैयार हैं। खुदा उन्हें दूना मस्सा, डबल पोर्शन अनाइंटिंग देने के लिए तैयार है। और जिसके अंदर भूख और प्यास नहीं है, खुदा उसे कुछ भी देने के लिए, वो सिंगल पोर्शन अनाइंटिंग भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर ये डिजायर नहीं है, ये ख्वाहिश नहीं है, उनके अंदर ये तलब नहीं है, ये भूख नहीं है, ये प्यास नहीं है। और आज हमारे अंदर ये प्यास हो, ये तलब हो, ये तलब हो, ये हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए, खुदा मुझे रूह का दूना मौसा दे। आमीन।
ہیں کہ الیشا اور ایلیا یہ دونوں، ان کا رشتہ آپس میں کیا ہے؟ استاد اور شاگرد. اور یہ کمیٹڈ ہے نہ صرف خدا کے ساتھ کہ خدا نے اسے بلایا ہے اور یہ خدا کی خدمت کر رہا ہے، یہ کمیٹڈ ہے اپنے استاد کے ساتھ. اس کا استاد اس کو جہاں کہتا ہے یہ جاتا ہے، جہاں اس کا استاد جاتا ہے یہ استاد کے ساتھ جاتا ہے. اور آج وہ دن ہے جب ایلیا کو خدا نے کہا میں تجھے اٹھا دوں گا. اور دوسرے باب کی پہلی آیت دوسرے سلاطین میں لکھا ہے، اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر، ایلیا اکیلا نہیں نکلا بلکہ الیشا کو اس نے کیا کیا؟ ساتھ لے کر جلجال سے چلا. اور ایلیا نے الیشا سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتل کو بھیجا ہے. ایلیا نے اسے کیا کہا کہ دونوں اس آخری سفر میں، ایلیا کا یہ آخری سفر ہے، اور یہ اس آخری سفر میں الیشا کو اپنے شاگرد کو اپنے ساتھ لیے ہوئے آیا ہے، اور یہ جلجال کے اندر آئے ہیں. اور وہاں پر ایلیا الیشا سے کہتا ہے کہ تو یہیں پر ٹھہر. جلجال میں ایک سکون تھا، اور یہاں پر انبیاء زادے تھے، نبیوں کے بیٹے، نبیوں کے شاگرد جن کو تعلیم دی جاتی تھی، اور سکول میں آئے. اور وہاں پر ایلیا نے انہیں بھی بتایا کہ آج میں اٹھایا جانے والا ہوں. تو میرے بعد الیشا اسکول کو رن کرے گا اور تمہاری رہنمائی کرے گا. اور اس کے بعد ایلیا اس کو کہتا ہے تو یہیں پر ٹھہر جا. اور ایلیا اس کو جب یہ کہتا ہے، اور الیشا کا جواب کیا ہے؟ الیشا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. جلجال وہ جگہ ہے، یشوع کی کتاب کے 5ویں باب کے اندر جلجال وہ جگہ ہے جہاں پر ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں. خدا نے قوم بنی اسرائیل کو کہا کہ ساری قوم کے ختنے کیے جائیں، انہیں پاک کیا جائے. جلجال وہ جگہ تھی جہاں پر قوم بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو پاک کیا، انہوں نے ختنے کیے، اور جو پرانی چیزیں ان کے ساتھ تھی ان سب سے اپنے آپ کو انہوں نے پاک کیا، اور خدا کے لیے وہ پاک ٹھہرے. اور جلجال وہ جگہ تھی جہاں سے انہوں نے گزر کر انہوں نے ملک کنعان کے اندر داخل ہونا تھا. اور کنعان میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو کانسنٹریٹ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے آپ کو مقدس کیا. ڈبل انائنٹنگ لینے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو صاف کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ کرنا پڑے گا، علیحدہ ہونا پڑے گا. اگر آج ہماری بھی یہ ڈیزائر ہے، یہ خواہش ہے کہ خدا ہمیں ڈبل پورشن انائنٹنگ دے، ہمیں مسئلہ دے، تو ہمیں اپنے آپ کو پرانی چیزوں سے، پرانی سوچوں سے، پرانی باتوں سے الگ کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا. انہوں نے اپنے بدنوں کے ختنے کیے. کیا آج ہم نے اپنے دل کا ختنہ کیا ہے؟ کیا ہمارا دل پاک ہے؟ کیا ہم پاک دل ہیں؟ کیا ہم نے اپنے دلوں کا ختنہ کر لیا ہے؟ جلجال وہ جگہ ہے جہاں پر پاک کیا جاتا ہے. اور اس سے پہلے کہ ان کا ریپچر ہو، جلجال میں یہ آئے. اور میں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ ایلیا کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جلجال سے. اس جگہ سے جہاں پر ہمیں پاکیزگی کی ضرورت ہے، جہاں پر ہمیں خدا کی حضوری میں ان چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اور ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے. خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ڈبل
portion anointing. जलजाल वो जगह है जहां से न्यू बिगनिंग का आगाज होता है. जलजाल वो जगह है जहां से न्यू बिगनिंग होती है, नया आगाज होता है. इस साल के नए आगाज पर, न्यू बिगनिंग पर, इस साल की भी न्यू बिगनिंग है. आए हम अपने आप को पाक करें, अपने दिलों को पाक करें, अपनी सोचों को पाक करें. न्यू बिगनिंग है, नया आगाज होता है. खुदा चाहता है वो हमें डबल पोर्शन दे, लेकिन डबल पोर्शन देने से पहले खुदा हमारी पुरानी चीजों को अलग करना चाहता है. हमें खुदा उन चीजों से निकालना चाहता है और खुदा हमें वादा की सरजमीन में लेकर जाना चाहता है. जलजाल वो जगह थी जहां पर इन्हें पाक किया गया. हमने शायद बपतिस्मा लिया हुआ है, लेकिन हम अभी तक पाक रूह का बपतिस्मा नहीं पा सके. मसीही रूहानी जिंदगी में स्टेप्स, तौबा, ईमान, पानी का बपतिस्मा और फिर रूहुल कुद्स का बपतिस्मा. पाक रूह हमें ये याद दिलाता रहता है, लेकिन शायद हम अभी तक कोशिश नहीं कर पाए. बहुत सारे लोग जलजाल में रुकना पसंद करते हैं, क्योंकि एलिया ने अलीशा से ये कहा कि तू जलजाल में ठहर जा. और जलजाल में क्या है, उसको एक स्कूल दिया जा रहा है, अंबिया सादे दिए जा रहे हैं और उसको खिदमत गुजार भी मिल जाएंगे, क्योंकि इससे अब नबी की सीट को संभालना था. लेकिन बहुत सारे लोग वहीं पर ठहर जाते हैं कि यहाँ पर मेरी बिगनिंग हुई, यहाँ पर मुझे पाक किया गया, मैं यहीं पर रह जाता हूँ. लेकिन एलीशा ने ये कहा, नो मोर, मुझे आगे बढ़ना है. तेरी हयात की कसम, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा. और लिखा कि वो चलते हुए बैतुल में आए. और बैतुल का मतलब क्या है, खुदा का घर. और ये पैदाइश की किताब के 28वें बाब में और 31वें और 32वें बाब में आपको इन चीजों का जिक्र मिलेगा. और बैतुल में क्या हुआ, ये वो जगह थी जब याकूब जो था, ये बरकत अपने भाई से, अपने बाप से बरकत ली, अपने भाई की ओर भाग रहा था. और ये भागता भागता लूज एक सरजमीन थी, लूज, उसका नाम था लूज. और लूज का मतलब होता है वीरानी, सुनसानी, और उस जगह पर कोई नहीं आता जाता था. और ये भागा भागा जब आ रहा था तो ये उस जगह पर पहुंचा, लूज की सरजमीन पर, और इससे अपने सराने एक पत्थर रखा और ये सो गया. और जब ये सो रहा था तो हुआ ये कि इसको एक ख्वाब आया. और ख्वाब में ये क्या देख रहा है कि एक सीढ़ी है जो आसमान से नीचे आ रही है, और फरिश्ते जो हैं आसमान से नीचे आ रहे हैं, और फिर फरिश्ते आसमान पर ऊपर जा रहे हैं. और ये जब उठा तो इसने उस पत्थर को जो अपने सराने रखा था उस पर तेल डाला और उसे मसा किया. और याकूब ने इस जगह का नाम बेत एल रखा, यानी खुदा का घर, खुदा का घर. बहुत दफा बैतुल का जिक्र आपको बाइबल मुकद्दस में मिलता है, और उसका नाम बैतुल रखा कि ये वो जगह है जहां पर खुदा मुझे मिला. और इसने खुदा से ये वादा किया कि तूने मुझे बरकत दी है, और अगर तेरा रहम मुझ पर रहे और तू मुझे बरकत दे, तू मुझे बीवी दे, बच्चे दे, भेड़ बकरियां दे, तो मैं उसका 10वां हिस्सा खुदा तुझे दूंगा. बैतुल में उसने ये कहा. शरीयत से पहले दै यकी का वादा,
کہ میں ان چیزوں کا 10واں حصہ خدا تیری حضوری میں لایا کروں گا، کیونکہ میں اپنے باپ کے گھر سے ایک چھڑی لے کر نکلا ہوں۔ اور پھر آپ جب 32ویں اور 31ویں آیت باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر یعقوب یہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے صرف ایک چھڑی لے کر چلا تھا، آج میرے بچے بھی ہیں، میری بیویاں بھی ہیں، بھیڑ بکریاں بھی ہیں، میرے خدا نے مجھے بلیس کیا ہے۔ اور اسی رات وہاں پر ایک فرشتہ اترتا ہے اور پھر یعقوب کی اور اس کی ریسلنگ ہوتی ہے، وہ دونوں کشتی لڑتے ہیں۔ اور آج بہت دفعہ ہم خادموں کی بلیسنگ کو دیکھتے ہیں لیکن خادموں کی ریسلنگ کو نہیں دیکھتے۔ خدا نے اسے بلیس کیا اور یعقوب نے اسے کہا خداوند جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ اور یعقوب کا نام وہاں پر بدل کر کیا رکھا گیا؟ اسرائیل۔ بیتل وہ جگہ ہے جہاں پر مذبح بنایا گیا، بیتل وہ جگہ ہے جہاں پر خدا کو یاد کیا گیا، بیتل وہ جگہ ہے جہاں پر خدا کے وعدے ہماری زندگی کے اندر پورے ہوتے ہیں۔ اس نے خدا سے مانگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا نے اس کی سن لی اور اس کو بلیس کیا اور اس کو برکت دی۔ اور جب یہ بیتل میں آ گئے تو 3 آیت میں لکھا ہے، اور انبیاء زادے جو بیتل میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ اور روح القدس نے ان انبیاء زادوں کو بھی بتایا کہ آج تمہارا استاد اٹھا لیا جائے گا۔ اور وہ آ کر الیشا کو بتا رہے ہیں۔ الیشا قریبی ڈسائپل ہے اور الیشا سے کہنے لگے کیا تجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ تیرا استاد تیرے سر پر سے اٹھا لیا جائے گا؟ الیشا نے کہا تم چپ رہو، تم چپ رہو۔ اور آگے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا الیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یریحو کو بھیجا ہے۔ کہاں بھیجا ہے؟ یریحو کو۔ یریحو کا نام جب ہم سنتے ہیں ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ یریحو کی دیوار، وہ ناممکن دیوار جو کبھی انسان کی قوت سے گرائی نہیں جا سکتی، وہ ناممکن رکاوٹ آپ کی برکت کے اندر جو حائل ہے، جو ناممکن رکاوٹیں دیواریں حائل ہیں، یریحو کی دیوار آپ کو یاد دلاتی ہے کہ خدا ہر ایک دیوار کو جو آپ کی برکت میں حائل ہے گرانے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا آپ کو فتح دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ یریحو ہمیں فتح یاد دلاتا ہے۔ یریحو وہ جگہ ہے جہاں پر خدا نے ایک بڑا مرکل کیا، ایک بڑی وکٹری، ایک بڑی فتح انہیں بخشی۔ یریحو وہ پلیس ہے جہاں پر خدا کی حمد و ثنا کی گئی، ورشپ کی گئی۔ وہ 6 چکر لگاتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں۔ یہ وہ پلیس ہے جہاں پر ورشپ کی گئی، جہاں پر خدا نے انہیں ہمبل کیا۔ دشمن سامنے کھڑا ہے اور یہ اپنے خدا کی ورشپ کر رہے تھے۔ یریحو جو ہے، یریحو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے۔ اور یہ یریحو میں آئے ہیں اور یریحو کے تھیولوجیکل سیمنری کے اندر ایلیا نے الیشا سے کہا تو یہاں ٹھہر جا۔ اس نے کہا نو مور، میں یہاں بھی نہیں رکوں گا، مجھے تیری حیات کی قسم، تیری جان کی سوگند، میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مجھے فتح ملی، یہاں پر مجھے برکت ملی، یہاں پر خدا نے میرے لیے ممکن کر دیا، شاید یہی وہ جگہ ہے کہ خدا مجھے اب یہاں پر بڑھائے گا، اور وہ وہیں پر رک جاتے ہیں۔ الیشا نے کہا نو اسٹے، میں
یہاں بھی نہیں رکوں گا، میں تیرے ساتھ جاؤں گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ آج ہماری ڈیزائر کیا ہے؟ آج ہماری ڈیزائر کیا ہے؟ کیا ہم شیطان پر فتح پانا چاہتے ہیں؟ شیطان نے جو ناممکنات کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، اس دیوار نے یرو کے اندر انہیں پریشان کر دیا کہ ہمارے لیے یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن خدا بتاتا ہے کہ یرو وہ جگہ ہے جو خدا کے لیے ممکن ہے، اور خدا نے یہ انہیں بتایا کہ خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ایک ایسی عورت جس کے ہاں اولاد نہ ہو، یا اسے یہ تانا سننا پڑ جائے کہ تو بانجھ ہے، تو وہ خدا سے دعا کرتی ہے، اے خدا مجھے برکت دے، اے خدا مجھے برکت دے۔ خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، خدا اس کو اولاد دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کی زندگی میں کچھ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، آپ بلیو کریں، آپ خدا کی ورشپ کریں، اس ناممکن چیز کے آگے کھڑے ہو کے کہے رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال اے جلال بادشاہ کون ہے؟ کون بادشاہ کمالدار؟ رب جو جنگ وچ ہے زوراور، او بادشاہ جلال دا۔ اور پھر اس کے جلال کو دیکھے، پھر اس کی فتح کو دیکھے، پھر اس کی انائٹنگ کو رسیو کرے، پھر اس کے معجزات کو رسیو کرے، پھر اس کے ممکنات کو رسیو کرے۔ بیتل وہ جگہ ہے جو بھوکے اور پیاسے کلیسیائی طور پر جن کے اندر یہ پیاس ہے، وہ روح القدس کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے دونا مسا دے، مجھے دونا مسا دے، مجھ پر تیری انائٹنگ ہے، مجھ پر تیری بلیسنگ ہے۔ ہیلیلویا۔ میں کلام میں جب یہ بات پڑھتا ہوں نا، خدا نے ابراہیم کی بیوی کو یہ کہا تھا، سارا کو، کہ خداوند کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو یہ پتھر پہ لکیر ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ جو کام انسان نہیں کر سکتا، جو کام پیسہ نہیں کر سکتا، جو کام طاقت نہیں کر سکتی، وہ سارے کام ہمارا خدا کر سکتا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، پریز گاڈ، سو گلوری ٹو جیسس۔ یہ بیتل میں آئے ہیں، اور بیتل میں پھر کیا ہوتا ہے؟ چوتھی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیتل میں تھے، اور بیتل میں بھی اس کے آقا نے اس کو کہا، آگے لکھا ہے، اور انبیاء زادوں نے، چوتھی آیت میں لکھا ہے، اور ایلیا نے اس سے کہا، الیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یریحو کو بھیجا ہے۔ یریحو وہ جگہ ہے جہاں ناممکنات ممکن ہو جاتے ہیں، ہماری فتح یقینی ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ یریحو سے چلتے ہیں، 5ویں آیت میں، اور انبیاء زادے جو یریحو میں تھے الیشا کے پاس آ کر اسے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا دے گا؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، تو ذرا یہیں ٹھہر جا یریحو میں، کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے۔ یہ چوتھی پلیس ہے، یہ چوتھی جگہ ہے جہاں پر وہ جانا چاہتا ہے۔ اور ایلیشا اس کو کہتا ہے کہ
میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ دونوں آگے چلے اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جان کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے، اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے، اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر اور ادھر ہو گیا، اور وہ دونوں پار زمین پر ہو کر پار ہو گئے۔ اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا، اس سے بیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ یردن وہ جگہ ہے جہاں خدا آپ سے پوچھتا ہے کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں، بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ ہیلیلویا۔ بائبل میں کہیں اور بھی یہ بات آپ کو ملی، بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ سلیمان کو کہا، اور خداوند یسوع مسیح نے برتلمائی کو کہا، جب اس سے واز دی ہے ابن آدم مجھ پر رحم کر، تو خداوند نے کہا بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ خدا یہ وہ جگہ ہے جب ہم اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو خدا کے ساتھ کمیٹڈ کر لیتے ہیں۔ یعقوب نے بیتل میں کمٹ کیا تھا، میں اپنی ٹائٹ دیا کروں گا۔ جب ہم کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، جب ہم خدا کے وعدوں کا یقین کر لیتے ہیں، اور پھر جب ہمیں ہماری فتح یہو میں خدا دے دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر خدا پوچھتا ہے اب بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ ہیلیلویا۔ خدا یہاں پر پوچھتا ہے اب بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ ایلیا نے الیشا سے پوچھا بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ ایلیا کو جواب یہ ملا الیشا سے۔ الیشا سے کہا اس سے بیشتر، ایلیا نے الیشا سے کہا اس سے بیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ الیشا نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ اس نے کہا تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ الیشا یہ دیکھ کر چلایا، اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا۔ سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑا، پھاڑ ڈالا اور 2 حصے کر دیا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی اٹھا لیا اور الٹا پھرا۔ اب وہ وقت ہے جب خدا کہتا ہے کہ میں تجھے ڈبل پورشن انائنٹنگ دوں گا۔ اب خدا پوچھتا ہے، الیشا نے جب اس چادر کو حاصل کر لیا، پکڑ لیا، تو اس نے جب پانی پر اس چادر کو مارا تو اس نے کیا کہا؟ ایلیا کا خدا کہا ہے۔ آج لوگ ایلیا کے خدا کو ڈھونڈتے ہیں، اور خدا آج کے ایلیا کو ڈھونڈ رہا ہے کہ میں اسے انائنٹ کروں۔ خدا اس الیشا کو ڈھونڈ رہا ہے، خدا اس چرچ میں سے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے کہ میں اسے انائنٹ کروں۔ اس نے یہ مارا اور پانی پھر 2 حصے ہو گیا، اور پانی سوکھ گیا، رستہ بن گیا، اور الیشا اس میں سے گزرا۔
اور یاد رکھیں الیشا ایلیا کے پیچھے گیا تو الیشا کی انائٹنگ کا اس کا ڈبل پورشن لے کر آیا. اور ایک واقعہ بائبل مقدس میں ہے نعمان کوڑی کا، کتنوں کو یاد ہے؟ اس کو جب شفا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنا سونا چاندی دینے الیشا کو آتا ہے، اور الیشا کہتا ہے کہ مجھے تیرے سونے چاندی پیسے پوسے کی کوئی ضرورت نہیں، جا یہاں سے چلا جا. تو اس کا نوکر کیا کرتا ہے؟ اس کے پیچھے جاتا ہے، جہازی اس کے پیچھے جاتا ہے اور جا کر نعمان کو کہتا ہے کہ یہ سونا چاندی تو مجھے دے دے، تو نے الیشا کو بھی تو دینا ہی تھا، چل منو دے دے. وہ سونا چاندی لے کر جب واپس آیا تو الیشا نے اسے کہا کہ تو نے لالچ کیا، اس لیے نعمان کا کوڑ اب تیری زندگی پر ہوگا. الیشا ایلیا کے پیچھے گیا تو دونا مسا لے کر آیا، اور جہازی نعمان کے پیچھے گیا تو وہ کوڑ لے کر آیا. آج غور کریں آپ کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ آپ جھوٹے کے پیچھے چلیں گے، آپ جھوٹ بولنے شروع کر دیں گے. یس، آپ کون سے پاسٹر کے پیچھے چلتے ہیں؟ آپ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ کیا آپ کو اس کی انائٹنگ ملے گی؟ کیا آپ کو اس کی بلیسنگ ملے گی؟ کیا آپ اس کے معجزات میں شامل ہوں گے؟ الیشا ایلیا کے پیچھے جاتا ہے اور اس میں وہ شامل ہوا، اس کی برکت میں اس کی انائٹنگ اس پر آ کر ٹھہر گئی. آج ہم غور کریں، ہم کون سے پاسٹر کے پیچھے ہیں؟ جو ہمارا رشتہ دار پاسٹر ہے، جو ہم نے رشتہ داروں کا چرچ بلڈ کر لیا ہے. ہم کون سی انائٹنگ کے پیچھے ہیں؟ ہم کس انائٹنگ کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہمیں کس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم آج یہ کہتے ضرور ہے خدا مجھے مسا دے، لیکن آپ یہ سمجھے، یہ جانے کہ آپ کو انائٹنگ کیسے ملے گی. شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ چلتے تھے، شاگردوں پر خدا کا روح آ کے ٹھہرا. ہاللیلویا. وہ یسوع کے پیچھے چلتے تھے تو یسوع نے انہیں کیا کہا؟ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا. اور عید پینتیکوس کے دن آسمان کھل گیا اور روح القدس نازل ہوا، شاگردوں پر آ کر روح القدس ٹھہر گیا، روح القدس کی انائٹنگ ٹھہر گئی. آج ہمیں بھی ضرورت ہے. ہم نے کب روح القدس سے کہا کہ ہمیں بھی اپنی انائٹنگ دے، ہمیں اپنا مسا دے، ہمیں اپنی نعمتیں دے، ہمیں اپنی برکت دے. آج ہمیں ضرورت ہے ہم روح القدس سے کہیں کہ روح القدس تیرا مسا میری زندگی پر آئے، اور تیرا مسا میری زندگی پر آئے، تیری بلیسنگ میری زندگی پر آئے. ہاللیلویا. آج ہم غور کریں ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں. اگر آپ یسوع کے پیچھے چل رہے ہیں تو پھر آپ روح القدس سے مسا کیے جائیں گے، اور اگر آپ دنیا داری کے پیچھے چل رہے ہیں تو پھر آپ کو برکت نہیں ملے گی. یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہولی اسپرٹ، پاک ہو. خدا دلوں کو چھو رہا ہے اس وقت، خدا زندگیوں کو چھو رہا ہے، خدا زندگیوں کو سنجیدہ بنا رہا ہے. آج خدا دلوں کو چھو رہا ہے، اور خدا آج کئیوں کو تلاش میں ہے، اور آج کئیوں کو خدا انائٹ کرنے کو ہے. آج کئیوں کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں مسا کیا جائے، ہمیں ڈبل پورشن مل جائے. ہماری ڈیزائر ہے خدا ہم تیرے پیاسے ہیں، ہم تیرے بھوکے ہیں، ہمیں اپنی روح کا مسا دے، ہمیں اپنی روح کا مسا دے، ہمیں اپنی روح کا مسا دے. خدا دینے کے لیے تیار ہے. آئیے ہم کمیٹڈ ہوں، آئیے ہم پاک ہوں، آئیے ہم خدا سے کمٹ کریں. میں ہر روز بائبل پڑھوں گا، میں ہر روز دعا کروں گا، میں چرچ جاؤں گا، میں تیرے ساتھ چلوں گا، میں تیری راہوں پر چلوں گا، میں تیرے
ہو. اور آئیے ہم دعا کریں اور خداوند اپنے خدا سے ہم پاک روح کا دگنا بسا مانگے, خدا کی حضوری کو مانگے.